حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کی، قحط کا زمانہ، سب کو تھوڑا تھوڑا توشہ خود دیا۔ حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو دینا بھول گئے، انہوں نے آ کے کہا نہیں کہ مجھے تو دیا نہیں، مجھے بھی تو دیں، چپ کر کے چل پڑے۔ جب جرف پار کر گئے تو کہنے لگے اے میرے مولا، تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، تو جانتا ہے نہ میرے پاس کھانا ہے نہ دانا، اب میرا تو ہی کام کرے گا، میری بھوک کا تو سامان بن۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہی میرا کھانا ہے، یہی میرا توشہ ہے، یہی میرا زاد راہ ہے۔ یہ کہتے جا رہے اور چلتے جا رہے، کہتے جا رہے اور چلتے جا رہے۔ جس کے لیے کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ حدیر کیا کہہ رہا ہے۔ عرشوں پر حرکت ہوئی، جبریل بھاگے آئے، یا رسول اللہ، وہ حدیر تو اللہ کو پکار رہا ہے، وہ اس کی پکار نے تو عرشوں کو ہلا دیا ہے، اس کو آپ نے توشہ نہیں دیا۔ آدمی پیچھے دوڑائیں تو آپ نے فوراً ایک آدمی بھگایا، اباؤ بھائی اس کو دو، معذرت بھی کرو، سنو کیا کہتا ہے، سننا کیا کہتا ہے، پھر مجھے بتانا کیا کہتا ہے۔ یہ پیچھے اونٹنی کو دوڑایا، ان کو جا کے ملے، کہا بھائی اللہ کا رسول کی طرف سے بھول گئے تھے، اب آپ کو پیش کیا ہے۔ اس نے توشے کو لیا، یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، الحمدللہ الذی ذکرنی من فوق عرشہ ومن فوق سبع سماوات۔ اے میرے مولا تیرے قربان جاؤں، تو نے مجھے عرش پہ یاد رکھا، تو نے مجھے عرشوں پہ یاد رکھا، رحم ضعفی و جوعی، تو نے میری بھوک پر رحم کھایا، تو نے میرے ذوف پہ رحم کھایا۔ اللہم کما لم تنسى حدیر فجعل حدیر لا ینساک۔ اے میرے مولا، جیسے تو حدیر کو نہیں بھولا، حدیر کو بھی توفیق دے کہ تمہیں کبھی نہ بھولے۔ یوں تبلیغ چلی ہے، یوں یہ جہاد کا جھنڈا اٹھا ہے، جان پہ گزر گئی، مال پہ گزر گئی، گھر چھٹ گئے، آروں سے چر گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، بوٹی بوٹی ہو گئی، تب جا کے اللہ کا کلمہ دنیا میں گونجا ہے۔ عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، اور روم کے جو قدم اکھڑے اور مسلمان پیچھے آگے بڑھے تو ہشام ابن عاص ان کے بڑے بھائی، بڑے صحابہ میں، وہ شہیدوں کے راستے میں گر پڑے۔ گھاٹی گزرنے کا راستہ جہاں تھا وہاں ان کی لاش گر پڑی، تو سب کے قدم رک گئے، قدم رک گئے کہ ہشام بن عاص صحابی بھی بڑے، امیر کے بھائی۔ تو حضرت عمر بن عاص نے فرمایا ارے میرے بھائی کی لاش تمہیں آگے بڑھنے سے نہ روک دے، یہ اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، اور خود اس کی لاش پر اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا اور پیچھے سب کو دوڑا دیا، میرے پیچھے آؤ، میرے بھائی کو مت دیکھو، اس وقت اللہ کے دین کو دیکھو۔ جب اس مہم سے فارغ ہوئے پھر لوٹ کے آئے اور ایک ایک بوٹی اپنے بھائی کی اٹھاتے تھے اور بوری میں ڈالتے تھے۔ یہ اسلام یہاں ایسے نہیں آ گیا۔ تاریخ اٹھاؤ، بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑانا کوئی آسان کام ہے؟ اور چلا دے دیا، ہم مبلغ ہو گئے، سال کے 4 مہینے ہم ہیں اسی کام کے لیے، آئے اسی کے لیے ہیں۔ کوئی اور نبی آتا ہو تو ہم گھروں میں بیٹھ جائیں، نبی بھی کوئی نہیں، ہم بھی نہ کریں تو کس سے جا کر گلا کریں؟ پھر ایمان لے، اور یہی تبلیغ ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اے اللہ تیری بندگی اور تجھی سے سوال۔ یہ سارا مجمع، وہ سارے پاکستان میں یہ صدا لگائے بھائی اللہ کی مان اور اللہ سے مانگ، تو 4 کتابوں کی تبلیغ ہو گئی، اجمالی تبلیغ ہو گئی۔ جو اسلام ہم تک ان قربانیوں میں سے گزر کر آیا ہو، ہم اسے چلے لگا کے پھیلانا چاہیں۔ ایک تو بہت بڑا مجمع ہے جو دنیا میں اسلام کے لیے پھرنا اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ یہ تو وقت ضائع کرنے کی بات ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا مذاق اڑا دیا، اور صحابہ کی زندگی کا مذاق اڑا دیا کہ جو گھر سے دور دراز، آپ دیکھتے نہیں عقبہ بن نافع کی قبر کہاں ہے، الجزائر، کہاں نجد، کہاں الجزائر، یہ کیوں یہاں مرا پڑا ہے، یہ کیوں یہاں دفن ہوا ہے، اس کو کس چیز نے نجد سے اٹھایا؟ تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری۔
وطن کو چھوڑ کر بسکرا کے صحرا میں ابو لبابہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجام وہ تونس میں پڑے ہوئے ہیں، کس چیز نے وہاں پہنچایا؟ ابو زمعہ البلوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابی وہ تونس میں پڑے ہوئے، کس چیز نے وہاں پہنچایا؟ رویفہ انصاری لیبیا میں پڑے ہیں، کیوں وہاں گئے تھے؟ عبد الرحمن بن عباس اور معبد ابن عباس کے نشان ہی قبروں کے مٹ گئے، شمالی افریقہ میں ہیں، کس چیز نے وہاں پہنچایا؟ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان میں ہیں، یہاں کیوں آئے تھے؟ برا ابن مالک تستر میں دفن ہو گئے، یہاں کیوں دفن ہوئے؟ عمر ابن مادی کرب الزبیدی نہامند میں، نعمان ابن مقرن المزنی جن کی شہادت پر حضرت عمر نے فرمایا تھا نہامند کی فتح کی خوشی نہیں ہوئی، نعمان کی شہادت کا غم نہامند کی خوشی سے بڑھ گیا ہے، وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ نہامند میں۔ ابو رافع غفاری خراسان میں، عبد الرحمن بن سمرہ خراسان میں، ربیع بن زیاد الحارثی سجستان میں، ایوب انصاری استنبول میں، ابو طلحہ انصاری بحیرہ روم میں، فضل ابن عباس شام میں، خالد بن ولید حمص میں، بلال حبشی دمشق میں، ابو الدرداء دمشق میں، ابو عبیدہ اردن میں، جعفر بن ابی طالب موتا میں، زید بن حارثہ موتا میں، عبداللہ بن رواحہ موتا میں، شرابیل بن حسنہ دریائے اردن کے نہر اردن کے کنارے، معاذ بن جبل غور کی پہاڑیوں میں، عبد الرحمن بن معاذ باپ بیٹا دونوں اردن کے پہاڑوں میں، زرار بن الازور اردن کے پہاڑوں میں، عبادہ بن صامت اردن کے پہاڑوں میں، یہ ساری قبریں بنتی چلی جا رہی ہیں اور اسلام کی شمع ان کی زندگی کی شمع گل ہوتی گئی اور اسلام کے چراغ جلتے چلے گئے۔ یہ یوں نہیں عالم میں فضائیں بنی، گھر جڑے۔ عبداللہ بن ابو بکر عاتقہ سے شادی ہوئی، ایسی خوبصورت، ایسی شاعرہ، ایسی فاضلہ کہ محبت ایسی کڑ گئی کہ جانا ہی چھوڑ دیا۔ باپ نے سمجھایا بیٹا تو اللہ کے راستے میں نہیں جاتا، محبت زنجیر بن گئی۔ آخر ابو بکر نے کہا طلاق دے دو، طلاق دے دو۔ ابو بکر جیسا باپ کہے پر تو طلاق دینی پڑتی ہے، طلاق تو دے دی پر سینے پہ ایسا زخم لگا۔ یاد کرتے ایک دفعہ لیٹے ہوئے اور حضرت ابو بکر گزرے، ان کو نہیں پتا کہ ابو بکر گزر رہے ہیں۔ آتک لا انسا کی ما ذر شارق وما ناہ قمر الحمام المتوقع، اے آتکا جب تک سورج نکلتا رہے گا تیری یاد بھی میرے دل میں ایسے ہی طلوع اور غروب ہوتی رہے گی۔ تو حضرت ابو بکر کو ترس آیا، کہا بیٹا دوبارہ نکاح کر لے، دوبارہ رجوع کر لیا، لیکن یہ تعزیہ نہ بنا۔ پھر یہ کہاں جان دی ہے؟ طائف کی پہاڑیوں میں سینے پہ تیر لگا اور وہی زخم رستے 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 موت کا سبب بنا۔ پہلے عبداللہ کے شعر تھے، اب عاتقہ بے قرار ہوئی۔ آلیت لا تنفک عینی حزینتا ولا ينفک جلدی اوبرا، میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میری آنکھ کا پانی کبھی خشک نہ ہوگا اور میرا جسم کبھی نرم کپڑا نہیں پہنے گا۔ 30 برس کی عمر میں وہ گئے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کافروں نے گھیرے میں لے لیا تو شیطان نے کہا معصوم بچے ہیں بھاگ جا، چھوٹی بیوی ہے، جوان بیوی ہے، بھاگ جا۔ ایک دم اترے اور پہلے گھوڑے کو قتل کیا تاکہ پیچھے جانے کا راستہ بند ہو جائے۔ یا حبذ الجنت واقترابها، جنت کو یاد کرتے ہوئے آگے آگے آگے، ایک ہاتھ کٹا دوسرا کٹا، 2 ٹکڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا وہ جعفر گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ مصیبت کی گھٹاؤں میں یہ اسلام اٹھا ہے، آزمائش کی گھاٹیوں سے گزر کر یہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے۔ پچھلے 4 مہینے کا قصہ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے واسطے یہ سارا مجمع پتہ نہیں کتنا ہے، اللہ ہی جانے کتنا ہے۔ اگر ہم سب آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں کہ یا اللہ تجھے ناراض کیا، معاف کر دے، تیرے کام کو نہ ہم نے دنیا میں اٹھایا، ہمیں معاف کر دے، آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اور میں ہم سب اگر آج توبہ کر لیں تو اس پورے دنیا کی تقدیر کے بدلنے کے لیے اتنا مجمع کافی ہے، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیو یہی کافی ہیں، پر کچھ ایسے ہوں جو اللہ پاک کو دکھا دیں کہ اللہ تو دیکھ ہمارے اندر کو، ہم تجھ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے انس بن نضر نے کہا تھا اے میرے مولا بدر سے تو رہ گیا، اب جب بھی کوئی موقع آیا تو دیکھ لے گا کہ میں تیرے لیے کیا کرتا ہوں۔